فائیور پہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ آج 2024 میں آپ اگر فائیور پہ کام سٹارٹ کریں، آپ ڈیفینیٹلی کلائنٹس لے سکتے ہیں۔ آپ ڈیفینیٹلی اپنے سے پہلے موجود فریلانسرز کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لیول 1، لیول 2، ایون کے ٹاپ ریٹڈ سیلر، ایون کے پرو ویریفائیڈ، ایجنسی آنر، ہر قسم کا مائل سٹون فائیور کا اچیو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، فائیور پہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ فائیور پہ آپ بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فریلانسنگ کی بات آئے تو آپ کو پتا ہے کہ فائیور سر فہرست ہوتا ہے، اور فائیور کے بارے میں جب بھی آپ سنیں تو آپ کو یہ بھی ساتھ سننے کو ملتا ہے کہ فائیور از اے ہائی سیچوریٹڈ مارکیٹ۔ فائیور میں بہت سیچوریشن ہے، فائیور میں بہت کمپٹیشن ہے، آپ جو ہے فائیور پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج میں آپ کو جو اس ویڈیو میں طریقہ بتاؤں گا، جو میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھوں گا، آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ فائیور پہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کام کرنے والے بنے، آپ کے اندر لگن ہے، تڑپ ہے، ٹیلنٹ ہے، تو آپ فائیور کے اندر موجود لاکھوں ہزاروں سیلرز کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، اور آج سے شروع کرنے والی آپ کی فریلانسنگ جرنی آپ فائیور کے تھرو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن کس طرح؟ اس طریقے سے جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ایک ایک چیز اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ جو ہے اپنی فریلانسنگ جرنی وداؤٹ اینی کنفیوژن سٹارٹ کر سکیں اور کامیابی تک لے کے جا سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ مغیرہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، فائیور پہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، فائیور پہ کوئی سیچوریشن نہیں ہے۔ صرف اور صرف اگر کمپٹیشن آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کو سیچوریشن لگتی ہے، تو وہ کمی آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کمی کو دور کر لیں، اگر آپ 100% پریپیئر ہو کر آئیں، اپنے آپ کو سکلفل بنائیں، اور پھر آ کر پراپر فائیور کو سمجھ کے فائیور پہ فریلانسنگ سٹارٹ کریں، تو آپ کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ میں نے اپنی 4-5 سالہ فریلانسنگ جرنی میں جو سیکھا، آج اپنی وہ آبزرویشن، اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ 2024 کے اینڈ میں آج فریلانسنگ بھی اگر شروع کریں تو آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ فائیور میں کمپٹیشن ہے، فائیور پہ سیچوریشن ہے، یہ وہ الفاظ، یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے 4-5 سال پہلے بھی ہم نے سنی تھی، اور آج سے 10-15 سال بعد بھی آپ سنتے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اگر اچھے سے سیکھ لیں، ان چیزوں پر عمل کر لیں جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو آپ جو ہے کمپٹیشن کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال تو آ رہا ہوگا کہ یہ جو نمبرز ہیں، یہ جو اتنی سیچوریشن ہمیں نظر آتی ہے، ہم نے فائیور پہ سرچ کیا سوشل میڈیا مارکیٹر، ہم نے سرچ کیا ورڈپریس ڈیولپر، ہم نے سرچ کیا لوگو ڈیزائنر، ہم نے سرچ کیا ویڈیو ایڈیٹر، ہم نے جو سکل سرچ کی، یہ جو ہزاروں لاکھوں میں یہاں پر سروسز نظر آ رہی ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ اگر فائیور پر سیچوریشن نہیں ہے، اگر فائیور پر کمپٹیشن نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ دیز آر جسٹ نمبرز، یہ صرف نمبر ہیں۔ یہ میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے، یہ میں نے پرسنلی دیکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیز آر جسٹ نمبرز۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر اگر آپ کو 50,000 سروسز نظر آ رہی ہیں ایک سکل کی، تو وہ 50,000 لوگ جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں۔ کئی تو اس میں وہ ہیں کہ جو کرونا کا دور آیا 2020، 2019، 2021، جب آن لائن اس فریلانسنگ اور آن لائن کمانے کا بہت زیادہ شور ہوا، ہر بندے نے سنا، اس میں بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف سن کے کہ فریلانسنگ اور فریلانسنگ کا کوئی پلیٹ فارم ہے فائیور، جنہوں نے صرف اتنا سے سن کے آ کے اکاؤنٹ بنا لیا، اور گگز جو ہے وہ کسی بھی سروس پرووائڈر سے بنا لی، اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے۔ نہ ان کو فائیور پہ کام کرنا آتا ہے، نہ ان کو فریلانسنگ کرنی آتی ہے، صرف ان کی گگز یہاں پر شو ہو رہی ہیں پیچھے بیک اینڈ میں، نہ وہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے۔ پھر کئی اس میں ایسے ہیں جو اسی راہ پر چلیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کھول کے نہیں دیکھے، اکاؤنٹ بن گئے لیکن اکاؤنٹ کھول کے نہیں دیکھے، وہ جو گگز بنی ہوئی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ پھر ان میں کئی ایسے ہیں جن کو سکل آتی ہے، آ کر انہوں نے فائیور نہیں سیکھا، وہ فائیور پہ اکاؤنٹ بنا کے بیٹھ گئے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک نمبر ہی ہے۔ سکل ان کو آتی ہے لیکن ان کو کمیونیکیشن نہیں آتی۔ پھر کئی اس میں ایسے ہیں کہ جن کو سکل آتی ہے لیکن اپنا آپ ریپرزینٹ کرنا نہیں آتا،
ان کو کمیونیکیشن نہیں آتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صحیح سے ریپرزینٹ ہی نہیں کیا ہوا. ان کے تھمبنیل نہیں اچھے, انہوں نے ویڈیوز نہیں اچھی لگائی ہوئی, انہوں نے ڈسکرپشن نہیں اچھی لکھی ہوئی, انہوں نے ٹائٹل نہیں اچھے لکھے ہوئے, تو ان کے پاس جائے گا کون؟ لیکن نمبرز میں ان کی گگ آپ کو شو ہو رہی ہیں. پھر ان میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمیونیکیشن بھی اچھی نہیں ہے. چلے کہیں کسی نہ کسی اچھے ڈیزائنر سے تھمبنیل انہوں نے ڈیزائن کروا لیے, لیکن اب جب تھمبنیل دیکھ کر کلائنٹ ان کے پاس آئے گا, اب ان کو کمیونیکیشن نہیں آتی, ان کو نہیں پتا میں نے کلائنٹ کو کس طرح, یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو میں نے کس طرح کلوز کرنا ہے, ان کو نہیں پتا. اب کیا ہے کہ گگ ان کی یہاں پر کاؤنٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ کلائنٹس جو ہے وہ نہیں ہنٹ کر پائیں گے, کلائنٹس کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ کلوز نہیں کر پائیں گے. اس طرح کھوکھلے نمبر ہیں یہ, آپ ان کو صرف نمبر کنسیڈر کریں. اس میں آلموسٹ, میں زیادہ نہ بولوں نا تو میں یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ 50% جہاں پر آپ کو 1 لاکھ سروسز نظر آ رہی ہیں, آپ سمجھے 40-50 ہزار ریئل لوگ ہیں. میں بہت زیادہ احتیاط کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, حالانکہ اس سے بھی بہت زیادہ میں اگر کہوں نا کہ 1 لاکھ سروسز میں 10-20 ہزار لوگ اچھے ٹیلنٹڈ, جن کی سکل بھی اچھی ہے, جن کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا بھی آتا ہے, جن کو اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا بھی آتا ہے, جن کی کمیونیکیشن بھی اچھی ہے, جن کے پاس کلائنٹ آ جائے تو وہ واپس نہیں جانے دیتے, وہ لاکھ میں سے 10-20 ہزار بھی میرے خیال میں زیادہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ان کو احتیاطی ایک میں آپ کو اگر فگر بتاؤں تو آپ ان کو 50-50 رکھیں. آپ کو اگر 10,000 سروسز نظر آ رہی ہیں, آپ اس کو 10,000 نہ سمجھیں, آپ اس کو 4-5 ہزار سمجھیں, 3-4 ہزار 5 ہزار آپ اتنا سمجھیں. تو محنت کریں, یہ جو ہے ان کو صرف اور صرف آپ نمبر کنسیڈر کریں. یہ کمپٹیشن نہیں ہے, آپ اگر اچھے سے سیکھ کر آتے ہیں تو آپ ان ساروں کو بیٹ کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف نمبرز ہیں. اب میں آپ کو صرف 2 مثالیں دے کر اپنی بات کو مزید ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ آپ کو ایگزامپلز کے ذریعے اچھے سے سمجھ آ جائے کہ میں مین پوائنٹ آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کیسے اس کمپٹیشن کو بیٹ کر سکتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنی رائڈ کے لیے اوبر کریم وغیرہ استعمال کرتے تھے. اگر ہمیں کہیں جانا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ٹیکسی بک کریں, کوئی کار بک کریں, تو ہم اوبر کریم کا استعمال کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وقت تھا جب ہمارے اپنے موبائل میں اپلیکیشنز اوبر کریم ہوا کرتی تھی, اور ہمیں گاہے بگاہے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اوبر کریم کی ایڈز نظر آتی تھی. مطلب ہمارا اوڑھنا بچھونا اوبر کریم کی کمپنیز نے جو ہے وہ بنا دیا ہوا تھا, ان کی اپنی پروڈکٹ, ان کی اپنی اپلیکیشن, ان کی اپنی سروس. ٹھیک ہے, ہم جب بھی استعمال کرتے تھے تو ہم اوبر کریم استعمال کرتے تھے. آپ اینالائز کریں کہ وہ وقت تھا جب اوبر کریم اپنی پیک پر تھے. آپ کو لگتا ہے اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو جو ہے نا پیچھے لے کے جائیں, آپ سوچیں صحیح, آپ کو, ہم نے کبھی سوچا تھا اس چیز کو کہ کبھی اوبر کریم کو بھی کوئی بیٹ کرے گا, کبھی کوئی اوبر کریم کی جگہ پہ بھی کوئی آ جائے گا, ان کو بھی کبھی کوئی ریپلیس کرے گا؟ آج آپ دیکھیں, ایک وقت وہ آیا, میں اپنی سٹی کی بات کروں تو ہمارے ہاں ابھی اوبر کریم تقریباً کوئی استعمال نہیں کر رہا ہے, ہر بندہ ان ڈرائیو استعمال کر رہا ہے. ان ڈرائیو آیا, اس نے اوبر کریم کو کمپیٹ کیا. اس کے بعد آج کل دیکھیں ینگو کا بڑا دور ہے, ینگو کی بڑی باتیں چل رہی ہیں, بڑی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے. آج آپ کو کچھ وقت پہلے سے آپ نے بھی میں بھی یہ آفر جو ہے, یہ ڈسکاؤنٹ اویل کی ہو کہ اپنی فرسٹ رائڈ پہ آپ آلموسٹ, مجھے یاد پڑتا 30% شاید اس کا ڈسکاؤنٹ تھا, ینگو نے یہ آفر لگائی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کو اویل کیا. کیا ہوا, اوبر کریم کا دور تھا, اس کے بعد ان ڈرائیو آئی, اس کے بعد اب ینگو آتی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور آپ کو میں مثال دوں, آپ دیکھیں کچھ وقت پہلے ہمارے ہاں فیس بک, گوگل ایڈز چلا کرتی تھی. ہمارے ہاں سوشل میڈیا جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا, جن میں سر فہرست فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, یہ تھے جو ہم سب سے زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک دم ٹک ٹاک آیا, اس کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہر بندہ جو ہے, جتنی آڈینس سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی تھی, سب کے سب آڈینس جو ہے وہ ٹک ٹاک پر آ گئی. ایون کہ ٹک ٹاک نے پروگرس کی, ٹک ٹاک ایڈز لے آیا, ٹک ٹاک اپنی شاپ لے آیا جسے ای کامرس کہتے ہیں, ای کامرس کی جو شاپ ہے ٹک ٹاک کی. اب آپ دیکھیں, یہاں تک سننے کو باتیں مل رہی ہیں کہ ٹک ٹاک شاپ جو ہے وہ امیزون کو کمپیٹ کرے گی. اب اس میں جتنی بھی صداقت ہے, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ وقت آئے گا یا نہیں آئے گا, ٹک ٹاک یہ مائلسٹون اچیو کر سکے گا نہیں کر سکے گا, کب کر سکے گا, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ دیکھیں صحیح, ایک چھوٹا سا کوئی بندہ ہو, اس کی کسی بڑی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی اس طرح کی ایک بات بھی, افواہ سی بھی اٹھ جائے نا, تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دم تو ہے نا. تو اگر یہی ہم بات کریں کہ
टिक टॉक के बारे में ये बात तो बन गई कि टिकटॉक शॉप जो है वो अमेज़न को कम्पीट करेगी। आज आप देखें, हम लोग पहले शॉपिफ़ाई पे बिज़नेस करते थे, हम फेसबुक एड्स चलाते थे। आज हर बंदा शॉपिफ़ाई का जो शॉपिफ़ाई ओनर हो या शॉपिफ़ाई का किसी दूसरे का स्टोर मैनेज कर रहा है, हर बंदा टिकटॉक एड्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हमने कभी सोचा था कि फेसबुक एड्स को भी कम्पीट करेगी कोई चीज़? हमने कभी सोचा था कि यूसेज अगर उसका देखा जाए सोशल मीडिया का, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को भी कोई चीज़ कम्पीट करेगी? लेकिन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आया और उसने अपनी एड्स भी इंट्रोड्यूस करवाई और लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया और देखते-देखते आज आप देखें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो टिकटॉक है। मिसालें देने को मेरे पास बहुत सी मिसालें, लेकिन आपको समझाना असल मकसद है और आपको समझाने के लिए 2 मिसालें काफ़ी हैं। अब आप इनके पीछे लॉजिक समझें, क्या वजह क्या है? इनड्राइव ने, येंगो ने या फिर कल को कोई भी अपकमिंग हमारी ऐसी सर्विसेज हैं राइड वाली कि जो येंगो या इनड्राइव को भी compete करेंगी, बिलफर्ज अगर कोई आती हैं, उनमें और टिकटॉक की मिसाल में हमें क्या चीज़ नज़र आती है कि जिसने पीछे इतनी सैचुरेशन जो है, इतना कंपटीशन जो है, उसको compete किया। कैसे? सिर्फ ये तब होता है जब आपको बेचना आता है। जब आपके अंदर काबिलियत हो, आप अच्छी सर्विस दें और आपको बेचना आए, आपको अपना आप रिप्रेजेंट करना आए। ये गिने-चुने उसूल हैं। आपके अंदर स्किल है, आप टैलेंटेड हैं, आपकी सर्विस अच्छी है। अब नेक्स्ट, अब आपने बड़े से बड़े कंपटीशन को compete कैसे करना है? मैं फाइवर पे किसी छोटी-मोटी सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको जो मिसालें दी हैं, वो किन की मिसालें दी हैं? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उबर करीम, मैंने आपको इनकी मिसालें दी हैं जिनको compete किया गया। उनको कैसे compete किया गया? उसके पीछे जो है वो टेक्निक क्या थी? स्ट्रैटेजी क्या थी? मार्केटिंग। उनको बेचना आता था, उनको अपना आप रिप्रेजेंट करना आता था। जब आपको अपनी स्किल, अपना आप, अपनी कोई प्रोडक्ट आपको बेचनी आती हो, तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। आपके लिए मार्केट जो है वो सैचुरेशन होना ये मैटर ही नहीं करती है। आपको अब समझ आ गई होगी कि असल चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि किस बुनियाद पर आपके लिए फाइवर पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। किस बुनियाद पर आपके लिए फाइवर जो है वो हाई सैचुरेटेड मार्केट नहीं है। आप यहाँ पर आके अपनी सर्विस देके अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी न सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि उसे कामयाब बना सकते हैं। अब मैं आपको एक रोड मैप देते हुए मजीद इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैं मोस्टली रोड मैप देता होता हूँ कि आपने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने फ्रीलांसिंग फील्ड को समझना है कि फ्रीलांसिंग फील्ड जो है वो है क्या, ठीक है? इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, डिटेल से आपने फ्रीलांसिंग को समझना है कि फ्रीलांसिंग है क्या। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि फ्रीलांसिंग ये चीज़ है और इस फ्रीलांसिंग के लिए कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है। अब आपने दूसरा स्टेप ये है कि उस स्किल को आपने चूज़ करना है, ठीक है? अब जब आप उस स्किल को चूज़ कर लेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनकी डिटेल्स वीडियोज़ और पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक-एक एपिसोड के साथ आपने अगर इन चीज़ों को देखना है, तो ये आई बटन पे आपको लिंक नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाके फ्रीलांसिंग की ये मुकम्मल जो पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से देखें। एक-एक जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप फ्रीलांसिंग को कैसे समझ सकते हैं, फ्रीलांसिंग है क्या, आपको समझाई। फिर आपको जो मैंने दूसरा स्टेप बताया कि आपको एक स्किल चाहिए होती है, तो स्किल आपने चूज़ करनी है, कैसे करनी है, आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखें, थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपने इस स्किल को अच्छे से सीखना है। अब इस बारे में भी आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि स्किल सीखे कहाँ से? इसका जवाब भी ये आई बटन पे आपको नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसका जवाब भी। आप यहाँ से डिटेल से देखें कि आपने स्किल सीखनी कहाँ से है, ठीक है? उसके बाद अगला स्टेप आपकी ये होता है कि आपने स्किल सीख ली, इस पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अर्निंग को आपने ज़हन से निकाल के इस वक़्त आपने लर्निंग पे तवज्जो देकर आपने अच्छे से अब यहाँ पर आपने उस सीखे हुए पर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि अब आपने फ्रीलांसिंग को सीखना है। जिस तरह आपने तवज्जो देके, मेहनत करके, वक़्त देकर आपने एक स्किल सीखी है जिसमें आप माहिर हैं, इसी तरह आपने तवज्जो से, लगन से, वक़्त देकर, मेहनत से आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, जिसमें आप डिफरेंट स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म फाइवर, अपवर्क वगैरह आप ये सीखेंगे, लिंक्डइन वगैरह आप सीखेंगे। ये चीज़ें आपने वहाँ पर सीखनी है, मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स, ये आपने वहाँ पर सीखने हैं, ठीक है? इसके बाद आपने मार्केटिंग ज़रूर सीखनी है। मार्केटिंग, ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा। कभी ऐसा होता है कि आपके फाइवर अकाउंट पे आपको जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, आपके अपवर्क पे आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो तब आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? नहीं।
آپ نے ملٹیپل فریلانسنگ میں رہتے ہوئے اپنے سورس آف انکم بنانے ہیں. آپ کا فائور پہ بھی بزنس چل رہا ہے, آپ کا اپ ورک پہ بھی چل رہا ہے, آپ لنکڈ سے بھی کلائنٹس لے رہے ہیں, آپ فیس بک سے بھی لے رہے ہیں, آپ انسٹاگرام سے بھی لے رہے ہیں, آپ ہر جگہ سے جو ہے وہ کلائنٹس لے رہے ہیں. آپ اب فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ وغیرہ سے کلائنٹس کیسے لے سکیں گے؟ یہ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے. آپ جب مارکیٹنگ سیکھیں گے نا, آپ کو تب پتا چلے گا کہ آپ نے صحیح انداز میں اپنی سروس کو, اپنی اسکل کو کس طرح آپ نے بیچنا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ یہ سیکھیں گے نا, تو یہ ایک سٹیپ ہے جو آپ کے اس فائور کے اتنے زیادہ کمپٹیشن کو بالکل کمپیٹ کر دے گا. آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, آپ ان سے کتنے اسکلفل ہیں. آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ایک مارکیٹ ہے جس پہ 10 دکانیں ہیں. اس مارکیٹ میں 10 کی 10 دکانیں گوشت کی ہیں. اب آپ اگر چاہیں تو آپ سوچیں کہ یار یہاں پر 11ویں دکان, صرف ایک دکان کی گنجائش ہے, 11 دکان بن سکتی ہے اس مارکیٹ میں اس پہ دکان بناؤں تو میں گوشت کی دکان بنا سکتا ہوں کیا؟ جی ہاں, آپ بنا سکتے ہیں. اگر تو آپ نارمل اسی انداز سے لے کے چلیں گے اپنی سیلنگ کو, جس طرح وہ جو دوسرے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح وہ نارمل چل رہے ہیں, اگر آپ بھی اسی طرح چلیں گے پھر تو آپ کی انویسٹمنٹ ساری ڈوبی ہوئی ہے. ابھی سے نظر آ رہی ہے آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہوئی ہے. آلریڈی 10 بندے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ایک سرکل بنا ہوا ہے, کسٹمر کا ایک سرکل بنا ہوا ہے. ان کے پاس ایک آ رہے ہیں کسٹمرز, آ رہے ہیں اور ان کا ٹرسٹ بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ بھی اسی انداز سے جا کر گوشت کی دکان بنائیں گے اور آپ کا بیچنے کا انداز وہی ہوگا, پھر آپ جو ہے کبھی بھی ایک بوٹی بھی, میرے خیال میں 1 کلو گوشت بھی آپ نہیں بیچ سکیں گے. لیکن اگر آپ کچھ انوویشن لاتے ہیں, آپ کو بیچنا آتا ہے, آپ گوشت کی پیکیجنگ اچھی کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ بقیہ 10 کی 10 دکانوں میں کچھ صفائی ستھرائی کے معاملات میں کچھ کمی ہے, میں صفائی ستھرائی کے معاملات بہتر کروں, میں کچھ پیکیجنگ پہ اپنی توجہ کروں, میں اپنے آپ کو, اپنی دکان کو, اپنی پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کرنے میں کچھ محنت کروں, اس پہ بینر اچھا سا لگاؤں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروں کہ جو میری دکان کو یونیک بنائے, تو آپ بلیو کریں آپ بالکل ایز اے نیو یہاں پر اس مارکیٹ میں آ کر ان 10 پرانے ایکسپیرینسڈ گوشت سیلر جو ہیں ان دکانوں کو آپ, ان دکانداروں کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. یہی انداز آپ نے اپنانا ہے یہاں پر. جس طرح میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ جتنے فائیور پر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں, دیز آر جسٹ نمبرز. آپ ان سے کنفیوز نہ ہو, ان میں موسٹلی اسکلفل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے آپ کو ایسے پریپیئر کرنا ہے. وہی بات جو میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے اسکل پہ اتنی محنت کرنی ہے, آپ نے اسکل کو اس طرح سیکھنا ہے کہ آپ اگر ورڈ پریس ڈیولپر ہیں تو ورڈ پریس ڈیولپمنٹ کی کمیونٹی میں کھڑے ہو کے آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ مجھ سے بڑھ کر ورڈ پریس کسی کو نہیں آتا. جب آپ اس طرح سیکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی سیچوریشن نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی راہ میں کانٹے نہیں ہے. آپ جب اس طرح مکمل تیار ہو کے آئیں گے, پھر کلائنٹس بھی آپ کے لیے منتظر بیٹھے ہیں اور پروجیکٹس بھی آپ کو ملیں گے, آپ کامیاب بھی ہوں گے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ انشاءاللہ فائیور کے لیول 1, لیول 2, ٹاپ ریٹڈ سیلر, ایون کہ پرو ویریفائڈ, ہر مائل سٹون آپ اچیو کریں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. کسی بھی فیلڈ کے بارے میں, کسی بھی مارکیٹ کے بارے میں کبھی بھی کچھ ایک بات جو بنی ہوئی ہے اس کو ذہن میں سوار کر کے اپنے کام کو نہ روکا کریں, اس کا حل نکالا کریں اور آپ اس کو دیکھیں کہ اس کمپٹیشن کو آپ بیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا حل نکال کے آئیں, اکاؤنٹ بنائیں, تیار ہو کے, ایسے نہیں, تیار ہو کے آئیں, اکاؤنٹ بنائیں, محنت کریں اور چھا جائیں. ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کر دیجیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو چاہتے ہیں فری لانسنگ کرنا لیکن وہ بھی فری لانسنگ نہیں کر پا رہے ہیں فائیور پر, صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے بھی یہ چیز سوچی ہوئی ہے کہ فائیور از ٹو مچ سیچوریٹڈ. ان کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ابھی تک سکوپ ہے فائیور پہ, ابھی تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ میری یہ آبزرویشن سن کے آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ نے اس بارے میں کیا سوچا تھا اور اب آپ کی کیا ذہنیت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.